بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر محترم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ لے دے چل رہی اور ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اس بات میں میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ صحیح کیا جا رہا ہے یا غلط کیا جا رہا ہے۔ میں اس حوالے سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچئے کہ یہ آج امت مسلمہ ایک نہیں بے شمار فرقوں میں اور بے شمار گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انگریز یہ چاہتا تھا اور اس کی ریسرچ نے اسے یہ بتایا تھا کہ جب تک مسلمان متحد ہیں، اکٹھے ہیں، ان کے اندر یونٹی ہے، اس وقت تک ان کو کبھی بھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے انگریز نے یہ کوشش کی اور کہ مسلمانوں کو گروہ در گروہ تقسیم کر دیا جائے، اور مزید ریسرچ اس بات پر کی کہ وہ کیسے مسلمانوں کو گروہ در گروہ تقسیم کر سکتے۔ اس پر مزید جب ریسرچ کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمان اللہ پر یقین میں بھی متزلزل نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین میں بھی متزلزل نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار پر بھی وہ مضبوط عقیدہ محبت رکھتے ہیں، صحابہ کرام پر کے ساتھ بھی وہ محبت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کر یہ پلاننگ اور یہ منصوبہ تیار کیا کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح ایسے طریقے سے الجھایا جائے کہ ہر مسئلے کے اوپر مسلمان منتشر ہو جائیں اور قیامت تک کبھی دوبارہ اکٹھے نہ ہو سکیں۔ انہوں نے توحید کے مسئلے کو بھی مسلمانوں کے درمیان متنازع بنایا، رسالت کے مسئلے کو مسلمانوں کے درمیان متنازع بنایا، اور پھر وہ آگے چلے اور انہوں نے اہل بیت اطہار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کو بھی امت مسلمہ کے درمیان متنازع بنانے کی کوشش کی۔ پھر صحابہ کرام جن کے ذریعے سے دین آگے چلا تھا اور آج ہم تک پہنچا ہے، ان کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی، اور ہم ہیں کہ ہم نے ان کی سازش کا بھرپور ساتھ دیا ہے، ہمیشہ سے دیا ہے، آج کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے دیا ہے۔ ہمیشہ سے مسلمانوں کے اندر سے غدار پیدا ہوئے جنہوں نے ان کی سازش کو سمجھے بغیر کسی نے توحید کا اپنا کنسپٹ بنایا اور باقیوں کو رد کر دیا، اور کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں اپنے انداز سے سوچ کر کمی بیشی کرنا شروع کر دی، اور کسی نے اہل بیت اطہار کو حق پر کہا اور کسی نے صحابہ کو باطل پر کہا، کسی نے صحابہ کو حق پر کہا اور کسی نے اہل بیت اطہار کو حق پر کہا۔ نتیجتاً امت مسلمہ 4 بڑے گروہوں کے اندر اعتقادی طور پر تقسیم ہو گئی۔ جہاں مسلمانوں کو اللہ کی ذات پر ایک ہونا چاہیے تھا تو وہ بھی ایک نہ رہے، حضور کی ذات پر ایک ہونا چاہیے تھا وہ بھی ایک نہ رہے، اہل بیت اطہار کی ذات پر ایک ہونا چاہیے تھا وہ بھی ایک نہ رہے، صحابہ کرام کی ذات پر ایک ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہ رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان 4 تصورات کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کے اندر بغض اور اناد کے ایسے بیج بو دیے گئے کہ وہ قیامت تک اب ان کو کاٹنا، اور اس جڑی بوٹی اور اس نقصان دہ بوٹی کو جو اسلام کی فصل کا ستیہ ناش کر رہی ہے، جو اسلام کا سارا کچھ خراب اور تباہ و برباد کر رہی ہے، اس بوٹی کو، اس جڑی بوٹی کو ہم ختم کرنے میں کبھی بھی اب کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔
اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اور بہت سارے عوامل ہیں، وہاں ایک بہت بڑا عنصر اور ایک بہت بڑی چیز اور ایک بہت بڑا کام ہمارے علماء کا رویہ ہے۔ علماء کا رویہ علم والا کم اور دوسروں کی مخالفت والا زیادہ ہے۔ وہ سوچے سمجھے بغیر دوسروں پر اعتراضات اور سنی سنائی باتوں پر دوسروں کو کافر، مشرک، گستاخ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اللہ معاف کرے کہہ جاتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یار وہ بندہ بھی پڑھا لکھا ہے، وہ بھی عالم دین ہے، اس نے بھی علم پڑھا ہے، وہ بھی کتابوں سے متعلق ہے، وہ بھی صاحب ایمان ہے، اسے بھی مرنا ہے، اسے بھی دنیا سے جانا ہے، اور اسے بھی اگر وہ اللہ کے خلاف کوئی، اللہ کی ذات کے خلاف کوئی عقیدہ توحید پر بات غلط کرتا ہے، عقیدہ رسالت پر غلط کرتا ہے، عقیدہ اہل بیت پر غلط کرتا ہے، صحابہ کرام پر اگر کوئی غلط کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس نے جان نہیں دینی اللہ کو، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی، ختم ہو جانے والی ہے۔ کیا کل نفس ذائقۃ الموت کا جو مزدہ جاں فضا ہے اس نے نہیں سنا؟ سارا کچھ اس نے بھی سنا ہوا ہے، تو پھر وہ آخر اتنا غلط کیوں کہے گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرے گا، جو اہل بیت اطہار کو ناراض کرے گا، جو صحابہ اکرام کی گستاخی کے زمرے کی طرف چلا جائے گا، وہ آخر کیوں کرے گا ایسا؟ اگر مسئلہ کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ ایمان والے، ایماندار اور دوسروں کو صرف چھوٹی سی بات پر، کسی نہ کسی بات پر بے ایمان بنانے پر تلے ہوئے، ہم میں سے ہر کسی کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کو اسلام سے نکال لیں۔ ایک وقت تھا جب علماء لوگوں کو دین کے اندر داخل کر کے خوش ہوتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہے، کوئی مسلمان ہو گیا ہے، کسی نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور آج وہ زمانہ آ گیا بدقسمتی سے کہ ہمارے علماء بجائے اس پر کام کریں کہ لوگ، ہماری امت مسلمہ کی تعداد بڑھے اور کفر کی تعداد کم ہو، ہم ساری کی ساری محنت اس بات پر کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں سے دوسروں کو نکال دیں۔ اہل سنت کے علماء کی اکثریت اس بات پر کام کر رہی ہے، اور جانتے ہوئے یا انجانے، پتہ نہیں اللہ جانتا ہے کیا معاملہ ہے، ہر کوئی اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ سنیت سے کوئی اہل سنت میں سے لوگ نکل جائیں۔ اہل سنت میں ڈالنے کی کوشش نہیں ہو رہی، نکالنے کی کوشش ہو رہی۔ یہ کیسی خدمت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ یہ کیا دین کی خدمت آپ سمجھتے ہیں؟ اس کو دین کی خدمت کہتے ہیں؟ یہ اسلام ہے۔ آقا کائنات کی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے، اللہ کا خوف ہمیں یہ سکھاتا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمیں یہ سکھاتی ہے، صحابہ کی محبت اور عقیدت اور احترام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، کس طرف اس قوم کو لے جانا چاہتے ہو؟ کیا تمہاری منزل ہے؟ کیا تمہارا مقصد ہے؟ کس چیز پر ریسرچ کر رہے ہو؟ کس چیز پر کتابیں گنگال رہے ہو؟ کس چیز کو تم نے زندگی کا مقصد بنا رکھا ہے؟ خدا کا خوف ہمیں ہونا چاہیے جو ہماری زندگیوں میں سے نکل چکا ہے۔ ہم صرف اپنی دکانداری شاید چلانے کے لیے، صرف سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے، دوسروں پر تبرہ بازی کر کے، دوسروں کو برا بلا کہہ کر ہم اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ میری تو